نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بہت سارے احکام کو ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو بہت سارے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرایا، لیکن کوئی بھی پیغمبر سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں گزرے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز یہ اکرام سے نوازا ہو کہ اللہ فرمائے کہ یہ کام میں نے بھی کیا ہے، میرے فرشتوں نے بھی کیا ہے، لہٰذا اے نبی کی امت تم بھی یہ کام کرو۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اگر حاصل ہے تو نبی رحمت، شافی محشر، ساقی کوثر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو لہٰذا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ اعزاز صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ پر سلام پڑھنے کا تو طریقہ معلوم ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہمیں صلات کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا مجھ پر صلات بھیجنے کو جی چاہے تو یوں پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ درود شریف نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو تلقین فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ درود شریف نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین فرما رہے ہیں۔ اب جو بندہ صبح و فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں جو خواہش ہوگی، اس کے دل میں جو حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ روزی کے لیے پریشان ہے، بے روزگار ہے، وہ روزگار کی نیت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا روزگار عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے، وہ شفا یابی کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا یاب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح میرے محترم سامعین، جس مقصد کے لیے اس درود کو پڑھا جائے گا، اللہ رب العزت اس کا وہ مقصد پورا کر دیں گے۔
آج کل بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم عمل تو پڑھتے ہیں، مقررہ وقت پہ پڑھتے ہیں، جو تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد کے مطابق پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، یا ہم جس حاجت کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرائض و واجبات کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ عمل کے اندر تاثیر تب آتی ہے، وظائف کے اندر تاثیر ہی تب آتی ہے جب ہم فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، پھر عمل کے اندر تاثیر آتی ہے۔ اگر ہم فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم ساری زندگی بھی عمل پڑھتے رہیں، ساری زندگی بھی وظائف کرتے رہیں، نہ ہمیں وہ عمل کوئی فائدہ دے گا، نہ ہمیں وہ وظیفہ کوئی فائدہ دے گا۔ تو عمل سے فائدہ لینے کے لیے، وظیفے سے فائدہ لینے کے لیے فرائض و واجبات کی پابندی ضروری ہے، اور اگر اس کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کر لی جائے تو یہ تو پھر نور علی نور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو، غرض کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ سنت کے مطابق اگر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی عمل پڑھیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو دیکھیے کہ اس میں کیسی تاثیر آتی ہے۔ دنوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں کے اور سیکنڈوں کے اندر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور جب ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے، فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے، تو پھر ہمارے عمل کے اندر تاثیر آئے گی، اور جیسے ہی ہمارے عمل میں تاثیر آئے گی تو ہمارا جو مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، ہماری جو حاجت ہوگی اللہ رب العزت اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔